لیڈنگ کو کس طرح سے زیادہ امپروو کیا جائے؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ڈرافٹنگ کر لیتے ہیں، جب آرگیومنٹس کا فیز آتا ہے تو ہم اس میں کیس لا سرچ کرنا شروع۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کراس ایگزامینیشن کا بیسک اصول کیا ہے۔ جو آرٹ آف کمیونیکیشن ہے یا آرٹ آف پریزنٹیشن، تو کوشش یہ کریں کہ ان الفاظ کا چناؤ کریں، اور اس کے ساتھ اگر آپ اپنے اگینسٹ کوئی پروویژن ریفر کر کے، وہ کیس لا ریفر کر کے اسے ڈسٹنگوش کرتے ہیں، تو یہ چیز نہ جمہوریت کا عکس دیکھنا ہے تو وہ ہماری باروں میں نظر آتا ہے۔ اور اس پالیٹکس کا حسن یہ ہے کہ پہلے بھی وہ لوگ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، اس پروسیس کے درمیان بھی وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس پروسیس کے گزرنے کے بعد بھی وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، لیگلی اسپیکنگ ود محمد سلیمان ایڈوکیٹ۔ ہم آپ کے ساتھ شروع میں تھاٹس شیئر کرتے ہیں، اور آج جس شخصیت کے بارے میں نے سلیکٹ کیا، سر فٹزجیمل، انہوں نے بہت خوبصورت بات کی کہ a man is product of 3 E's. Number 1 environment, second education, and last one is experience. ہم نے اس لیگل جو سیریز شروع کی کچھ کریڈیبل پرسنالٹیز جو راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کی، جنہوں نے ایک عرصہ گزارا اور بہت اچھا نام بنایا، اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ تاکہ آپ کو ایک پازیٹیو ایجوکیشن اور انوائرمنٹ پرووائڈ ہو۔ لیکن آج سوشل میڈیا کی توسط سے ہم اس سیریز کو شروع کر کے اپنے وہ لائرز جن کی پرسنالٹی کو ہمیشہ سے ایڈمائر کیا گیا، ان کی شخصیات کو پریزرو کر کے آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ کو جتنا بھی ایک پازیٹیو بینیفٹ مل سکے آپ تاکہ لے سکیں اس سے۔ میری آج کی جو شخصیت جن کا میں انٹرویو کرنے جا رہا ہوں، اور میں بہت اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتا ہوں، آپ کی شخصیت ٹرائل کورٹ میں دیکھیں، ہائی کورٹ میں دیکھیں یا سپریم کورٹ میں دیکھیں، ہمیشہ سے بڑے ہی عزت اور احترام سے میں نے آبزرو کیا کہ ججز نے آپ کو، کورٹ نے آپ کو رسپیکٹ دی۔ بہت سارے ینگ لائرز کی آپ انسپریشن ہیں، وہ ایڈمائر کرتے ہیں آپ کو۔ ایک طویل عرصہ ہے جس میں آپ نے کالجز میں پڑھایا، فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں آپ نے پڑھایا، آپ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل رہے بہت کم ایج میں۔ اور میرے لیے جو سب سے اہم بات ہے کہ ایویڈنس ایکٹ 1872 جو آپ قانون شہادت آرڈر 1984 ہے، اس کے اوپر آپ کو ایک اتھارٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ آپ جب بھی لا آف ایویڈنس کے متعلق کوئی پروپوزیشن آتی ہے تو آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ سے لیکچر کنڈکٹ کروایا جاتا ہے۔ میری مراد جناب تنویر اقبال خان صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پاکستان ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر میں ایک کوشچن کرنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ اپنے سب سے پہلے ہمیں اپنا فیملی بیک گراؤنڈ یا آپ کی فیملی میں بھی لائر کوئی تھا، اور اس کے بعد آپ اپنی جو آپ کی بنیادی ایجوکیشن اسکول کالج لا سے پہلے اس کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مسلمان صاحب میں آپ کا اور آپ کی شکر گزار کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ جہاں تک آپ نے کوشچن کیا ہے کہ میری فیملی کا بیک گراؤنڈ، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے والد صاحب اللہ خان اچھا کرے، ان کا محمد اقبال خان صاحب راولپنڈی بار اسٹیفان کے ممبر تھے۔ ہم بھائیوں میں میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے وہ کیا، اس کے بعد پھر میں نے کیا، اور میرا چھوٹا بھائی ہے ناصر، اس نے لو۔ ہم 3 بھائی جو ہے اس فیلڈ میں آئے، اور ماشاءاللہ سے میرے اب بچے 3 ہی میرے بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ۔ 2 بیٹوں نے آلریڈی لا کر لی ہے۔ جہاں تک میری اپنی ذاتی ایجوکیشن کا تعلق ہے، آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتا چلوں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سوچ رکھی ہو،
पहले B.Com किया, उसके बाद B.Com किया, B.Com के बाद मैं इंग्लैंड चला गया और MBA, लेकिन वहां से मैं सेमेस्टर ब्रेक करके छोड़ आया और मैंने LLB स्टार्ट किया। शायद मुझे अल्लाह की ज़ात ने इस फील्ड में नाम देना था, तो मैं LLB करने के बाद इस फील्ड में आया। जहाँ तक प्रोफेशन का कंसर्न है, प्रोफेशन का ताल्लुक है, मैं एक दो चीजें सुलेमान साहब के क्वेश्चन से पढ़ के थोड़ी सी आगे गुजारिश करना चाहिए कि इंसान जो भी है उसकी पर्सनैलिटी की शेपिंग या रीशेपिंग दो एलिमेंट दे सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जीन्स और दूसरा आपका एनवायरनमेंट। जहाँ तक हमारे प्रोफेशन का ताल्लुक है, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये एक किस्म का इंसान का दूसरा जन्म। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि जब आपने लॉ किया, आप तो शुरू से माइंडसेट की साइड के ऊपर काम करने का था, क्योंकि मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूँ कि आपको हमने देखा आपकी सिविल साइड के ऊपर प्रैक्टिस, आपकी क्रिमिनल साइड के ऊपर प्रैक्टिस और आपकी कॉन्स्टिट्यूशन साइड के ऊपर प्रैक्टिस, वो तीनों इक्वली मतलब अच्छे तरीके से आप माशाल्लाह केस को प्रेजेंट करते हैं। कहीं भी ये फील नहीं होता कि आपका ये एरिया वीक है, क्योंकि तमाम एरियाज लगते हैं कि आप एक्सपर्टीज नहीं करते। तो शुरू से आपने कौन सा चैम्बर ज्वाइन किया, किनका चैम्बर ज्वाइन किया, इसके बारे में? एक्चुअली हमारे यहाँ थोड़ी सी बदकिस्मती है, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई है आपके पहले क्वेश्चन के जवाब में, इंसान कुछ और सोच रहा होता है, अल्लाह की ज़ात ने उसके लिए कुछ और प्लान है। लेकिन जब मैं आपको रियली बता रहा हूँ कि मैं जब लॉ में आया LLB में मैंने तो मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि मैं पैदा ही इसी तरीके। और आप यकीन जाने कि कई दफा ऐसा हुआ रात को पढ़ते हुए तो मुझे एहसास तब हुआ जब शुरू किया था, कभी पता नहीं चला। दूसरा, मैंने आपको दो एलिमेंट्स बताए, पर्सनैलिटी शेपिंग और रीशेपिंग, जीन्स और आपका एनवायरनमेंट। इंसान के पास में नहीं होता कि उसको कहा जाता है, वो अल्लाह की ज़ात का फजल या करम होगा आपको किसी ऐसे घर में पैदा करें जहाँ आपकी अच्छे तरीके से। और फिर जिस तरह मैंने आपको दूसरी बात कही है कि हमारा प्रोफेशन में आप जिस चैम्बर या सीनियर के पास आते हैं, आपको उस वक्त ये चीज नहीं पता होती कि मेरा यहाँ जाना ठीक रहेगा या, लेकिन मैं दोनों दफा खुशकिस्मत अपने आप को समझता हूँ कि मुझे अल्लाह की ज़ात ने पहले ऐसा करना। और फिर जब मैं प्रोफेशन में एंटर हुआ तो मैं ऐसे सीनियर और ऐसे चैम्बर के साथ आया, मिर्जा नदीक साहब था, जो न सिर्फ सिविल साइड पे एक अथॉरिटी थे, बल्कि एज इंसान कोई मैच, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे उस्ताद और बहुत ही कॉम्पिटेंट इंसान। लेकिन मैं अपनी जात के हवाले से जो आपको चीज शेयर करना चाहूँ, जो मैंने वहां से पहली चीज इब्तदा हो वो आपकी करैक्टर बिल्डिंग। क्योंकि मिर्जा साहब के साथ जब बिल्कुल यंग लॉयर के तौर पर आए, कई दफा मैंने ये महसूस, जब हम कोर्ट में एंटर होते थे तो जजेस का बस नहीं चलता था कुछ शख्स के ड्रामे में, और वो नो डाउट उनकी काबिलियत, उनकी शख्सियत अपनी जगह, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से मैं समझता हूँ कि जो सबसे अफजल चीज थी वो एलिमेंट क्रेडिबिलिटी। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि रुझान की साइड पे, नो डाउट मैं सिविल चैम्बर में आया था, लेकिन राइट फ्रॉम स्टार्ट, क्योंकि मैं जब इवन LLB में मैंने एडमिशन लिया या प्रोफेशन में आया तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं पैदा इस प्रोफेशन के लिए हुआ था। मुझे थकावट का एहसास इवन आज भी मुझे देख रहे हैं, अल्लाह की मेहरबानी से कभी मैं काम करते हुए अपने आप को कभी थकावट, और उस वक्त मैं एक्स्ट्रा से आता था, मुझे याद नहीं साथ और उसके बाद मैं 7 से पहले 7 बजे से 1 बजे से
اور 10 بجے سے پہلے کبھی اور سارا دن یونیفارم. ہم ڈسٹرکٹ کورٹس میں آتے تھے. میں پتہ نہیں اس انٹرویو میں وہ بات کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے, لیکن میں دل کی بات کروں گا. اور میں اپنے میرے ساتھ جو لڑکے بچے کام کرتے ہیں میں اکثر ساتھ کہ ہمارے وقتوں میں اور ابھی تک بازی قریب تک ایک ڈرامہ چلتا تھا جن کے حوالے سے. وہ ایک ڈائلاگ تھا اس کا کہ میں کیا کروں اور میں کس کو. آپ یقین جانے میں صبح جب کچہری آیا پوری کچہری کا راؤنڈ کرتا تھا کہ کس کورٹ میں کون سا لوئر بحث کر رہا ہے. اگر نہیں ہوتے تو ایک ایک سیٹ پہ میں ڈھونڈنا شروع کر دیتا تھا. اور اس وقت کے جتنے بڑے نام تھے اور ایون میڈیاکرز تھے وہ سب کے سب میرے استاد. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں نے ان سے کچھ چیز کہا. اور صرف شوق اور جنون جو تھا وہ آگے لے جاتا ہے. نہ آپ کو گرمی فیل ہوتی ہے نہ آپ کو تھکاوٹ. جہاں تک کسی پرٹیکولر فیلڈ کا تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ینگ لوئر کے لیے یہ تمیز کرنا ایک مناسب چیز ہے. اسے چاہیے کہ ساری سائنس میں وہ بشک جس چینل سے وہ ساری فیلڈس میں, کیونکہ ساری بار آپ کے استاد. ہم کیوں بار کو ماں کا درجہ دیتے ہیں؟ وہ بار میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں وہ ہمارے لیے استاد ہیں. اور میں تو فارمولا یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے جتنے ایسوسیٹس ہیں میں ان کو جونیئر کبھی بھی نہیں کہتا. وہ لیگ ہے بیسیکلی ایسوسیٹس ہیں. میں آج بھی ان سے بہت کچھ لیتا ہوں. میں جس جگہ گیا لیکچرز کے لیے بار میں جوڈیشل اکیڈمی میں ایون کورٹ میں بیٹھے ہوئے میں فیل کرتا ہوں کہ آج بھی بہت ساری چیزیں ہر وقت میں لرن کرتا ہوں. اور میں اپنے انالیسس کرتا ہوں باقاعدہ کہ آج میں کیا سکتا ہوں. کامیابی کا بیسک جو فارمولا ہے وہ بیسک فارمولا یہی ہے کہ آپ کے شوق اور جو سر آپ نے اپنے سینئر کا ذکر کیا. مرزا انور بیگ صاحب کی پرسنالٹی پر اگر ہم دوسرے سے گفتگو کریں اور ان کا اپنے جونیئرز کے ساتھ جو ایٹیچیوڈ تھا اور ان کی جو لرننگ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں کہ وہ کیسے ایٹیچیوڈ تھا. شکریہ سلیمان صاحب, آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا. میں ہمیشہ اپنے استاد کے حوالے سے بلکہ اپنے نہیں جتنے ہمارے بعد کے سینئرز ہیں سارے سینئرز کے حوالے سے آپ یقین جانیں کہ بات کرتے ہوئے ہمیشہ فخر فیل کیا, بہت کمفرٹیبل لگتا ہے اور بہت اچھا فیل کرتا ہوں کہ میں اپنے کسی سینئر خصوصاً استاد کے ساتھ میں شاید میرے پاس وہ الفاظ یا جذبات نہ ہوں جن سے میں اس چیز کا اظہار کر سکوں, لیکن ایک مثال کے ذریعے میں اسے واضح کرنے کی کوشش کروں. وہ شاید اس سے زیادہ شدت تھی کہ آج میرے بچے میرے ساتھ ہیں. انہوں نے کبھی بھی فیل نہیں ہونے دیا کسی فیس کسی اسٹیج پہ یا آپ کا میرے ساتھ کوئی خونی رشتہ. آپ یقین جانیں کہ خدا خواہ ایسا ہوا وہ بہت سیریس قسم کا کوئی کیس لگ رہا ہے, فائلز پوری ہیں, ہم چھوٹی سی پراپوزیشن لے کے ان کے پاس چلے گئے. تو اس وقت تک ان کی تسلی نہیں ہوئی جب تک ہمیں انہوں نے سیٹسفائی نہیں کر دیا اپنا سارا کام. اور ایز استاد ایز سینئر کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کاپی کرنے کی لیکن ہم اس کا میں سمجھتا ہوں 10% نہیں کرتا. مطلب اتنے وہ شفیق اور اتنے جہاں تک پروفیشنل اپروچ یا ٹورڈز پروفیشن آپ کو ایک چیز میں بہت جگہ شیئر کرتا ہوں, آپ سے بھی آپ شیئر کرتا ہوں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پروفیشن ان فیکٹ ان ٹرو سینس استاد کا کام علم دینا نہیں, علم کا شوق ہے. اور وہ شوق اور وہ پیاس انہوں نے اتنی پیدا کی جو آج تک یہی ان کی کوالٹی. اللہ ان کا جہان اچھا کرے. میں تو
मतलब आप ये सोच नहीं सकते कि हर दिन कितनी दफा होगा। दूसरा, उनके अलावा भी मैं समझता हूँ कि बकिया जो साथ थे, चाहे वो सिविल साइड से थे, चाहे क्रिमिनल साइड से, हमारी पिंडी कचहरी में अल्लाह की फजल से कल भी बहुत पोटेंशियल था और आज भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल। और मुझे बहुत सारे यंगस्टर्स में वो हमारे उस्ताद साहब, वो सीनियर्स नजर। बेसिकली मैं समझता हूँ कि हाँ, ना कुछ सीनियर है ना जूनियर है। हर दिन यंगस्टर से सीनियर सीखता है, यंगस्टर या जूनियर जो है वो सीनियर से सीखता है। तो दरमियान की जो ये फासले है, जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा था बार में सीनियर के साथ जूनियर्स का बैठना, उस रवायत को जिंदा, जिस दिन आप यकीन जाने वो रवायत जिंदा हो गई, उस दिन से आप देखेंगे कि हमारे फिर वही पुराने दिन। सर, मेरा क्वेश्चन है कि हर लॉयर को इनिशियल स्टेज पर फेस करनी पड़ती और काम भी नहीं आता। एक तो ये कि आपको कैसे इस चीज को फेस करना पड़ा। सेकंड, मेरा क्वेश्चन है कि हर लॉयर की जिंदगी में एक डिफाइनिंग मोमेंट आता है, एक अपॉर्चुनिटी आती है जहां से वो रियलाइज करता है कि हाँ, मैं अदालत में सर्वाइव कर सकता हूँ, और उसको बहुत बैकअप मिलता है, कोर्ट की तरफ से मिले, सीनियर लॉयर्स की तरफ से मिले, कोई अच्छा केस आप मिलती है, कोई बिल्डिंग पोजीशन। तो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस में वो बताएं आप कुछ जहां से आपको बहुत करेज मिला, मैंने इस इनिशियल लाइफ। सुलेमान साहब, जहां तक जो लॉयर्स की मुश्किलात है, वो डेफिनेटली किसी भी फील्ड में आप चले चीजों को फेस करना पड़ेगा। जो सोचने वाली चीज ये है कि उन मुश्किलात को किस तरह से कम किया जा सकता है। सबसे तो पहले जो चीज है, मैं ये समझता हूँ कि जिस चैम्बर, जिस सीनियर से मुझे कोई भी अगर पॉसिबल है, जाहिर है लॉयर का काम अपनी फीस से डिपेंडेंट है, मंथली, अदरवाइज शायद पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर इस सोच के साथ कि जब भी फी आएगी उसका एक मखसूस हिस्सा वो साथ काम करने वालों के लिए अगर मुख्तस कर दिया जाए, उससे न सिर्फ मैं समझता हूँ कि जो यंग लॉयर्स हैं उनकी मुश्किलात कम होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरी, बहुत सारे केसेस चैम्बर्स में ऐसे आते हैं जो सीनियर नहीं करते, वो कोशिश की जाए कि अपने साथ जितने यंग लॉयर्स काम कर रहे हैं उनके सपोर्ट किया जाए। लेकिन एक चीज सुलेमान साहब हमेशा ज़हन में रखिएगा, लॉयर अदरवाइज भी अगर चले प्रैक्टिकली हम ऑर्डनरी लाइफ में तो चमक हमेशा रगड़ से आती है। जब तक रगड़ नहीं लगेगी ना तब तक चमक, और हर मुश्किल के बाद आसान। वो बंदा अपने आप की एडजस्टमेंट ऐसी करता है कि अपने उन हालात और हालात में अपना गुजारा कर सके। लेकिन मेरा ये ईमान है कि जिस अल्लाह की ज़ात ने आपको पैदा किया है, जो आपके नसीब में आपको मिलना है। यहाँ एक चीज की क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है कि जब आप बार में पहले दिन एंटर होते हैं तो आपके कैरियर की बिल्डिंग की तामीर शुरू हो जाती है, और वो हर दिन एक ईंट की सूरत में लगती जाती है। कोशिश करें कि वो ईंट कभी भी किसी फेस में भी टेढ़ी नहीं, अगर नहीं लगेगी तो खुद ब खुद वो न सिर्फ इमारत खूबसूरत होगी बल्कि अल्टीमेटली बड़ी मजबूत होगी, क्योंकि आपकी मेहनत के साथ साथ आपकी क्रेडिबिलिटी और फिर आपका शौक जो आपको आगे लेके जाता है। जहां तक आपका क्वेश्चन था कि किस फेज में जिंदगी या प्रैक्टिस के ये फील हुआ कि वाकई मैं किसी प्रोफेशन के लिए बना हूं, तो
ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کسی بھی پروفیشن میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی اگر آپ کے پروفیشن سے میچ کر لیتی ہے وہ پروفیشن آپ کا پیشن ہے. اور مجھے خیر یہ اعزاز حاصل تھا کہ والد صاحب کے حوالے سے جتنے سینئر لائرز تھے ان کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا اور انہوں نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا, اپنے استاد نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا, اور اپنے چیمبر اور اپنے استاد کے توسط سے جس کورٹ میں پیش ہوئے ان کی توقع بھی یہی تھی اور اپنے طور پہ کوشش بھی ہمیشہ یہی تھی کہ اس معیار کو مد نظر رکھ کے آگے چلا جائے. تو ہمیشہ سے رائٹ فرام اسٹارٹ اپریسیشن اور جو اپریسیشن ملتی گئی وہ کام آگے چلتا گیا. میں ایک چیز کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں, کوشش یہ کریں کہ ہم انکریج کریں ینگسٹرز کو بجائے ڈسکریج کرنے کے. نو ڈاؤٹ جہاں کوئی ایسی بات ہو ہم ڈیفینیٹلی ان کی جو رائے ہے وہ پراپر طریقے سے چلانے کی کوشش کریں, لیکن ساتھ ساتھ ہم ینگسٹرز کو پروموٹ کرتے ہیں, ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, تو آپ یقین جانیں ان کے کام کا معیار آپ دن بدن دیکھیے گا کتنا بنتا جا رہا ہے. اور انفیکٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پروفیشن میں کسی استاد کی اصل شناخت ہے کہ اس کی زندگی میں اس کے ایسوسیٹس اگر اس کے ساتھ پہنچنا شروع ہو گئے تو سمجھے اس کی کامیابی اسٹارٹ. سر میرا نیکسٹ کوسچن ہے آپ سے کہ آپ کا تعلق سول چیمبر سے تھا اور آپ استاد گرامی بھی پڑھے. سول سائڈ میں جس وقت ہم پریکٹس کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک چیز آتی ہے جو ٹرائل کورٹ میں لکھ دیا اسے سپریم کورٹ پہنچا. تو پلیڈنگ کو کس طرح سے زیادہ امپروو کیا جا سکتا ہے اور وہ فاؤنڈیشن پرنسپلز جس کی بیس کے اوپر ان پرنسپلز کو فالو کرتے ہوئے ایک لائر اگر چلے وہ کیا آپ سجیسٹ کریں گے کہ لائر کو ریلی امپروو کرنے کی کیا اپنی اپروچ رکھنی چاہیے؟ اصل میں پلیڈنگز ہی ایک بیسک چیز ہے جس پہ ساری آگے کیس بننا ہے. سول سائڈ پہ پلیڈنگ سے نکل کے آپ کوئی چیز نہ ایویڈنس دے سکتے ہیں, نہ دیکھی جا سکتی ہے, نہ ہی آپ کیس بلڈ کر سکتے ہیں. جہاں تک پلیڈنگز کو امپروو کرنے کی بات ہے, بنیادی طور پہ تو پلیڈنگز کے جو پرنسپلز ہیں وہ آپ کو مد نظر رکھنے ہیں جو کہ سول پروسیجر کوڈ کے آرڈر 6, 7 اور 8 میں پرووائڈ کیے گئے ہیں, جنرل پلیڈنگز, پلینٹ اور ریٹن سٹیٹمنٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, ہمارا پروفیشن انفیکٹ نالج سے نکل کے اسکلڈ بیس ہے, اور جو ہم نے اپنے استاد سے سیکھا یا اپنے چیمبر میں دیکھا کہ جو بھی پروپوزیشن آئی اس پروپوزیشن کے فیکٹس نوٹ ہوئے, اس کے ڈاکومنٹس کو ان لائن کیا گیا اور ایک فیکچول بریف بنی. اس فیکچول بریف کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنا فار اینڈ اگینسٹ لا ہے اس کو ایگزامن کیا گیا, ان ججمنٹس کو سامنے رکھا گیا, اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کیس کی جو ابتدائی طور پہ ہے وہ ڈرافٹنگ ہے وہ کی گئی. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ڈرافٹنگ کر لیتے ہیں, ہمارا دعویٰ, ہمارا جواب دعویٰ, ہماری پٹیشن ہم فائل کر دیتے ہیں. اس کے بعد ڈیفینیٹلی جو پروسیجر ہے اس پہ جب کیس آگے چلنا ہے, ایشوز فریم ہونے ہیں, ایویڈنس ہونی ہے, جب آرگیومنٹس کا فیز آتا ہے تو ہم اس میں کیس لا سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب نہ ہی پلیڈنگز کے وقت ہمیں وہ لا پتا تھا جو ہمارے اگینسٹ جا رہے ہیں, نہ ہی ایویڈنس کراتے ہوئے ہمارے نوٹس نالج میں وہ لا تھا, نہ ہی کراس ایگزامن کرتے ہوئے ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھا کہ ان لائنز پہ ہم نے کراس ایگزامن کرنا ہے. تو جب ہم وہ آرگیو کرتے ہیں تو وہ ہمارے آرگیومنٹس بیونڈ آر پلیڈنگز, بیونڈ آر ایویڈنس, بیونڈ آر کراس ایگزامینیشن آر کانٹریری ٹو آر ایگزامینیشن ہوتے ہیں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے رائٹ فرام اسٹارٹ کہ لیونگ اسائڈ دی جنرل پرنسپلز آف پلیڈنگز, آپ جتنا فار اینڈ اگینسٹ لا ہے اس کو ایگزامن کریں, کم از کم اس وقت تک جو لا آیا ہے. سبسیکوینٹلی جو ڈیولپمنٹ ہوگی چلیں اس کو بندہ بعد میں کر لیتا ہے,
अमेंड हो सकती हैं प्लीडिंग्स, कोई और ऐसी चीज हो, उसको मद्देनजर रख के हम सारी अपनी ड्राफ्टिंग करें। और जहां तक इवन कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस का ताल्लुक है, वो भी वहां भी एज पर सेक्शन 117 और हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स जो प्रिंसिपल्स हैं सिविल प्रोसीजर कोड के, वो अप्लाई करते हैं। वही मैकेनिज्म हमने फॉलो करना है, क्योंकि वही सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई होना है रिट ज्यूरिसडिक्शन। बल्कि लीविंग असाइड सेक्शन 117 आपको रेफर किया है, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स रेफर किए हैं, एक बेसिक जजमेंट है PLD 1970 सुप्रीम कोर्ट 1, जिसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स होंगी इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग्स, वहां सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई करेगा। तो लिहाजा ये बुनियाद है हमारे केस की, हमें बहुत मोहतात होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ड्राफ्ट। दूसरा, प्लीडिंग्स ऐसी होनी चाहिए, आपकी ड्राफ्टिंग ऐसी होनी चाहिए जब कोई पढ़े तो वो सारा केस उस बंदे के सामने आ, आप कहना क्या चाह रहे हैं और आपको क्या रिलीफ चाहिए। दूसरा, मैं अपने एक्सपीरियंस पे बेस करके एक चीज आपको गुजारिश करता चलूं कि मुझे ABC लॉयर का नहीं पता, कोई बाहर से कोई आई हैं प्लीडिंग्स या इवन नीचे से फ्लो होके केसेस हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से आते हैं, कोई कहां से आता है, किस डिस्ट्रिक्ट से आता है, किस प्रोविंस से आता है, नहीं पता। लेकिन प्लीडिंग्स देख के ये पता चलता है कि लॉयर का कैलिबर क्या। तो लिहाजा प्लीडिंग्स के हवाले से हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए, सारी चीजें एग्जामिन करने के बाद उसको फाइनल ड्राफ्ट देना चाहिए। आजकल एक जो इशू आ रहा है, जो प्रॉब्लम आ रही है और कंप्लेंट्स आ रही हैं, हम जो डिफरेंट स्टेनोग्राफर्स या कंप्यूटर ऑपरेटर्स बैठे हैं उन्हें कह देते हैं और वहीं से प्रीवियस जितनी है वो कॉपी पेस्ट करते हैं, उससे बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। तो लिहाजा आप कोशिश किया करें कि इवन बाहर से भी आपने वो ड्राफ्टिंग करवाई, कहीं किसी कंप्यूटर वाले को दिया, लेकिन उसे कम से कम पढ़ें। रफ ड्राफ्ट लेने के बाद फाइनल करने से पहले उसे पढ़ें और पढ़ने के बाद फाइनल करें। सर, प्लीडिंग के बाद होता है फेज है ट्रायल क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में आप कैसे फरमाते हैं, इसको किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है और इसमें क्या डूज एंड डोंट्स हैं? बीइंग लॉयर, एक चीज हमें जहन में रखनी चाहिए कि जो आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन है, ये नॉलेज से निकल के ये स्किल्ड बेस है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस एग्जामिनेशन का बेसिक असूल क्या है, मैकेनिज्म क्या है और किन किन एरियाज में मैंने क्रॉस एग्जामिन करना है। एक तो जो जनरल प्रोविजंस हैं वो लाजमी मैं समझता हूं कि हर लॉयर को अजबर होनी चाहिए रिलेटेड टू क्रॉस एग्जामिनेशन, आर्टिकल 141 एंड आर्टिकल 151। वो बेसिक वहां प्रोवाइड किए गए हैं कि आपने किन एरियाज में क्रॉस एग्जामिन करना है और उस गवाह को आपने इनफैक्ट उसकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से, उसकी प्रीवियस कंट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट के हवाले से, उसके स्टेटस के हवाले से, हु ही इज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन ऑर्डिनरी लाइफ, या अदरवाइज जो मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 141 और 151 में, उसको मद्देनजर रख के आपने क्रॉस एग्जामिन करना है। दूसरा, मैं मिसाल से वाज़ेह करूंगा, इसलिए मैं क्रिमिनल साइड से आपको उसकी मिसाल दूंगा कि जो आपकी स्कीम ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन होनी चाहिए वो भी इतनी क्लियर होनी चाहिए कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन बंदा पढ़ रहा है उसे पता लगना चाहिए कि किस सीक्वेंस के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। और वो डेफिनेटली, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि मैं क्रिमिनल केसेस के हवाले से आपको मिसाल दूंगा, वो चीजें आपने कैटेगराइज करनी है और कैटेगराइज करके आप अगर रखना चाहें उसे, सपोज आपका जो टेनर है क्रॉस एग्जामिनेशन का, आप प्री अक्रंस की चीजें लेना चाहते हैं, अक्रंस की लेना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन की लेना चाहते हैं, पोस्ट अक्रंस की लेना चाहते हैं, वो एक स्कीम वाइज होनी चाहिए।
یہ نہیں کہ ایک کوشچن آپ کا پری اکرنس سے ہے، دوسرا پوسٹ اکرنس سے لے لیں، پھر تیسرا پری اکرنس پہ چلے جائیں، چوتھا انویسٹیگیشن پہ چلے جائیں. کیونکہ کراس ایگزامینیشن کا بیسک اصول یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ آپ کا جو کیس ہے، الٹیمیٹلی جو آپ نے کیس بلڈ کر کے لے جانا ہے، اس کو آپ کس سائڈ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. ونس اگین میں یہاں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح پلیڈنگز کے حوالے سے میں نے کہا ہے آپ کو کہ ہمیں لا پتہ ہونا چاہیے، اسی طرح کراس ایگزامینیشن کرنے سے پہلے بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس پروپوزیشن پہ انفیکٹ لا ہے کیا. پھر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا کوشچن ہم نے کراس ایگزامینیشن میں پٹ نہیں کرنا اور کون سا کوشچن ہم کراس ایگزامینیشن میں انڈر دی لا کر سکتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو کس طرح کر سکتے ہیں. سپوز آپ اگر ود ریفرنس ٹو پریویس کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ کراس ایگزامن کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی پریویس کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ کو آپ نے صفحہ مثل پہ لانا ہے، اس کا ایڈمیشن آنا ہے کہ یہ آپ کی پریویس اسٹیٹمنٹ ہے، پھر آپ نے اس ریلیونٹ پورشن سے اس کو کنٹراڈکٹ کرنا ہے کہ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں، اس وقت آپ نے یہ کہا تھا. پھر اسی طرح اگر آپ کسی وٹنس کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے، اس کے پریویس کنڈکٹ کے حوالے سے، اس کی آرڈنری لائف میں پوزیشن کے حوالے سے آپ کچھ چیز کراس ایگزامن کرنا چاہتے ہیں اور وہ کراس ایگزامینیشن کسی زبانی چیز سے نکل کے کسی ڈاکومنٹ پہ بیس کرتی ہے تو وہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے. ویسے آپ کو ایک چیز میں ضرور گزارش کرتا چلوں کہ جہاں تک آرٹ آف کراس ایگزامینیشن ہے وہ اس میں نکھار، کیونکہ وہ سکل بیسڈ ہے، وہ نکھار آپ کے بار بار کراس ایگزامینیشن کرنے سے آئے گا، شاید پڑھنے سے اتنا زیادہ نہ آئے. لیکن کوشش یہ کریں کہ کراس ایگزامینیشن برائے کراس ایگزامینیشن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے 10 پیجز کا، 15 پیجز کا یا 20 پیجز کا کراس ایگزامینیشن کرنا ہے یا اس وٹنس کو ہم نے ایگزاسٹ کرنا ہے. وہ پرپز نہیں ہے کراس ایگزامینیشن کا. کراس ایگزامینیشن کا پرپز یہ ہے کہ آن دی ون ہینڈ آپ نے اس وٹنس کو جھٹلانا ہے، اس کی کریڈیبلٹی کو شیک کرنا ہے، ویئر ایز آن دی ادر یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ وہ وٹنس سچ نہیں بول رہا. پھر آپ نے اپنا سارا کیس اسے پٹ کرنا ہے، وہ چاہے سجیشنز کی صورت میں ہے، چاہے کوشچنز کی صورت میں ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے ایڈمٹ کرنا ہے، وہ کوشچن آنسر کی صورت میں ہو سکتا ہے یا سجیشنز کی صورت میں ہو سکتا ہے. تو لہٰذا کراس ایگزامن کرتے ہوئے بڑا ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے، کیونکہ ایک غلط کراس ایگزامینیشن کے کوشچن سے پورے کیس کا رزلٹ بدل جاتا ہے. اور ایک اس کی زندہ مثال وہ میں آپ کو دیتا چلوں، بلکہ اس کیس میں ایز لا آفیسر پیش ہوا تھا. وہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے 2006 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 91. وہ اس حد تک ججز اس وقت متاثر ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کوشچن لائر ڈیفنس کاؤنسل کرے. انہوں نے اردو ورژن سمن کیا، اس پہ ایگزامن کیا، اور اس کو ایگزامن کرنے کے بعد انہوں نے کہا یہ غلط کوشچن ہوا اور اس پہ ڈیتھ سینٹینس کنفرم ہوئی. آپ اگر ڈیفنس سائٹ سے ہیں، پراسیکیوشن کے وٹنس کو آپ کراس ایگزامن کر رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس کا وٹنس کا کوئی ایسا جواب نہ آئے جو پراسیکیوشن کیس کو فردر اسٹرینتھن کرے، یا کوئی ایسا کوشچن جو آپ کا پریویس ٹینر ہے کراس ایگزامینیشن کا اس سارے کو ڈسٹرب کر دے. سپوز آپ کا کیس رائٹ فرام سٹارٹ یہ ہے کہ 2 یا 3 پراسیکیوشن وٹنسز ہیں، تو کوئی بھی وٹنس وہاں موجود نہیں تھا، تو الٹیمیٹلی کسی ایک وٹنس کو سپوز آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایکسپٹ یو، اے اور بی جو دوسرے وٹنسز ہیں وہ موجود نہیں تھے،
اگر وہ وٹنس افرمیٹو میں جواب دے دیتا ہے تو دین الٹیمیٹلی یا سبسیکوینٹلی آپ اس وٹنس کی پریزنس کو جھٹلا نہیں سکتے. یا بقیہ کوئی ایسا کوشچن جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ پراسیکیوشن کیس کو فردر اسٹرینتھن یا افرم کرے گا وٹنس کا, اس سے اوائڈ کرے. کوشش یہ کرے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا جواب آنا ہے تو اسے سجیشنز کی صورت میں پٹ کر دیں. آپ کو ہم نے جب بھی کورٹ میں دیکھا کورٹ پریزنٹیشن ڈیسنٹ اور سوبر, جو چیز ہم نے دیکھی کہ لا کے اوپر کمانڈ ہونا فیکٹس یہ تو ہے, لیکن آپ کا فائل کی جو ارینجمنٹ ہے بڑی خوبصورت ہوتی ہے کہ اگر جج صاحب نے کوئی سوال پوچھا تو پراپر اس طرح فائل, آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ فلاں پیجز کو نپٹانا ہے, وہ ڈائریکٹ آپ اس پیج کے اوپر جاتے ہیں کورٹ کے سامنے. اس کے بارے میں بتائیں کہ کورٹ پریزنٹیشن کی اسکلس کو کیسے امپروو کیا جائے اور کورٹ پریزنٹیشن میں کیا کیا چیز اہم ہے. جی سلیمان صاحب, آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے. انفیکٹ جو آرٹ آف ایڈوکیسی ہے نا, ونس اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک اسکل ہے, اور اس سے خیر نکل کے من جانب اللہ یہ ایک عطا ہے. لیکن ہمیشہ میں ریفر کرتا ہوں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اگر اس کے پیچھے وزڈم دیکھیں نا تو اس کا وزڈم یہ ہے اس کے پیچھے کہ اے میرے رب مجھے یہ زبان دے کہ میں اپنی بات سمجھا سکوں. انہوں نے یہ دعا نہیں مانگی تھی کہ سننے والوں کو یہ عقل دے کہ میری بات سمجھ. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی بات سمجھانی چاہیے بجائے اس کے کہ یہ اس توقع کے ساتھ آئیں کہ وہ میری بات سمجھیں یا وہ سمجھ نہیں رہا. بیسیکلی آپ اپنے کلائنٹ کے لیے ریلیف لینے کورٹ میں جا رہے ہیں تو ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ کورٹ کو ایکسپریس کریں, امپریس نہ کریں. ہمیشہ فیکٹس آپ کی ٹپ پہ ہونے چاہیے. جب آپ فائل پریپیئر کرتے ہیں, اللہ خوش رکھے میرے جو دفتر کے بچے یا لڑکے ہیں, آپ دیکھیں رائٹ فرام سٹارٹ, اگر آپ کا کیمرہ یہ دکھا رہا ہے تو یہ فائل پریپیئر ہوئی ہے, پیپر بک باقاعدہ بنی ہے, اور اس کے ساتھ یہ نوٹس اس سیکوینس وائز ہیں کہ یہ فائل میرے پاس نہ بھی ہو نا, خالی نوٹس ہوں تو ان نوٹس کو دیکھتے ہوئے ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اور انہی نوٹس کے ساتھ آپ دیکھیے گا کہ کیس لا, اور کیس لا میں وہ ریلیونٹ پورشن ججمنٹ کا وہ مارک ہوا ہے. بیسیکلی آپ جب کورٹ میں اپیئر ہوتے ہیں تو آپ نے کورٹ کو سیٹسفائی کرنا ہے, پھر دوسری سائڈ سے لائر ہے, پھر آپ کو اپنے کلائنٹ کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے, پھر پیچھے بیٹھے لوگوں کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے, پھر آپ کے ہم اثر لوگ یا آپ کے کولیگز جو لائرز بقیہ لوگ بیٹھے ہیں. نو ڈاؤٹ جو آرٹ آف کمیونیکیشن ہے یا آرٹ آف پریزنٹیشن ہے وہ ایک اسکل ہے, وہ ود دی پیسج آف ٹائم, وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں سینئر کے سامنے آ جاتی ہیں کہ میں نے اپنی پیپر بک کے کون سے پیج کے کون سے پیرا کو کون سی لائن کو ریفر کرنا ہے کہ جہاں ریلیف چھپی ہوئی ہے. اس حوالے سے آپ کو کورٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس کورٹ میں اور کن جج صاحب کے پاس پیش ہونا ہے, کیونکہ یہ اسٹریٹجی ویری کرتی ہے کورٹ ٹو کورٹ اینڈ جج ٹو جج. جو اپیلٹ خصوصاً ورک ہے یا کانسٹیٹیوشنل ورک ہے جو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں, وہاں آپ کو بہت تھوڑا ٹائم ملتا ہے اپنا کیس اسسٹ کرنے کے لیے, پیش کرنے کے لیے. تو لہٰذا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کن ایریاز میں جانا ہے اور ان ایریاز کے ریلیٹڈ کون کون سے میری پیپر بک کے پیجز ہیں اور کون کون سا کیس لا اور کون کون سے اسٹیچوٹس ہیں جو ریلیونٹ ہیں. نو ڈاؤٹ جب آپ نے ایک کیس پریپیئر کیا, اگر آپ کی تیاری اسی وقت سے موجود ہے اور بلکہ پہلے ایک
फेज पे आपका क्वेश्चन था प्लीडिंग से रिलेटेड, तो अभी जो केस मैं आपको फाइल रेफर कर रहा हूं ना, ये केस होना अभी कल है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स है, लेकिन इस केस की जितना केस लॉ है या बकिया जो चीजें हैं वो ड्राफ्टिंग से पहले ही इन लाइन हो गई। उस सारे केस लॉ को मद्देनजर रखते हुए वो ड्राफ्टिंग की गई, उसी की बुनियाद पे ये नोट्स प्रिपेयर हुए और उसी की बुनियाद पे ये प्रेजेंटेशन हो रही है। आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ एक दो चीजें और बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली जो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें कहते हैं कि आप जो अल्फाज बोल रहे हैं उनको वेटेज दी जाए तो वो परसेंटेज में बहुत कम है। आपकी बॉडी लैंग्वेज वहां बहुत ज्यादा मैटर करती है। फिर आपका स्कीम ऑफ जो सबमिशंस है, क्योंकि ऑलवेज ट्राई टू आर्ग्यू बिफोर द कोर्ट नॉट विद द कोर्ट। जो चीज आप समझते हैं कि जिस एरिया में जज साहब या कोर्ट आपसे एग्री नहीं कर रही, या तो आप में वो सलाहियत और काबिलियत होनी चाहिए कि आप कोर्ट को अपने साथ चला सकें, या फिर आप कोर्ट के साथ चलना शुरू कर दें, आप उस पॉइंट से स्किप करके अगले पॉइंट पे आ जाएं। सपोज आपने आपके जहन में या आपने नोट किए हैं 10 पॉइंट्स हैं, आपके नुक्ता नजर में पहले 9 पॉइंट्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो क्लिक नहीं कर रहे। हो सकता है आपकी नजर में जो पॉइंट नंबर 10 है वो इतना अहम नहीं, लेकिन कोर्ट को वही क्लिक करे और उसी पे आपको रिलीफ मिल जाए। दूसरा, आपका वे ऑफ सबमिशंस और अल्फाज की अदायगी बहुत ज्यादा मैटर करती है। बाज दफा ऑर्डिनरी लाइफ में भी आप वही बात किसी और अंदाज में करेंगे तो आपका काम नहीं होगा। तो डेफिनेटली आपने जब कोर्ट से रिलीफ लेना है, अपने क्लाइंट को आपने रिप्रेजेंट करना है, तो कोशिश ये करें कि उन अल्फाज का चुनाव करें और उसके साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज ये होनी चाहिए कि जिससे कोर्ट मुतासर हो आपके केस के हवाले से। ये नहीं कि आप अपने अल्फाज से उसे मुतासर करने की कोशिश करें, आपके केस के जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं वो कोर्ट को आप एक्सप्रेस करें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो कोशिश ये करें कि जितने मुख्तसर अल्फाज में वही चीज़ आप अदा कर सकते हैं वो अदा करें। एक आपकी इजाज़त से एक्चुअल जो वाक़या है वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। ये बहुत पुरानी बात है। हाई कोर्ट में वो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, तो मेरे साथ एक बहुत अच्छे लॉयर थे, अल्लाह वो जान अच्छा करे, फौत हो गए। तो मुझे वो कहते हैं कि आपने कभी गुलाम अली को सुना है? तो मेरा एकदम से क्वेश्चन था उनसे कि मैंने कहा यहाँ लीगल बातें हो रही हैं, गुलाम अली साहब किधर आ गया सुनने सुना। उन्होंने एक जवाब दिया और जो बहुत ही मैं समझता हूँ कि क्लैरिटी के साथ चीज़ को समझा देता है। उन्होंने कहा कि उसे आसान से आसान गज़ल दे दे, वो मुश्किल करके गाता है। तो कोशिश ये करें कि आसान अल्फाज में आसान तरीके से अपनी बात कन्वे करें, बजाय उसे इतना मुश्किल बना के आप करेंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के उसे आप पेश करेंगे तो आपकी बात वो नहीं बनेगी। क्योंकि आपके जहन में ये होना चाहिए कि आपने अगर एक दिन लगा के या एक दिन से ज्यादा लगा के वो केस प्रिपेयर किया है, तो आपके सामने जो जज साहब बैठे हैं उन्होंने तो चंद लम्हे वो फाइल पढ़ी है और उसको पढ़ने के बाद आपको चंद लम्हे उन्होंने सुनना है और वही सारी चीज जो आपकी है उन्होंने समझनी। तो लिहाजा आपको मुख्तसर आसान अल्फाज में और अच्छे तरीके से एक चीज आप जहन में रखें कि शायद लैंग्वेज इतना मैटर नहीं करती। हम फोकस करते हैं कि हम उर्दू में तो वो बात आसानी से समझा सकते हैं,
لیکن بجائے اردو میں سمجھانے کے ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم انگلش میں کنوے کریں. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوتا. آپ کوشش یہ کریں کہ اپنی بات سمجھا سکیں, اور جتنی آسان طریقے سے آپ اپنی بات سمجھائیں گے اتنی ہی بہتر طریقے سے آپ کا کیس انڈرسٹینڈ ہوگا اور آپ کو ریلیف ملے گا. سر آپ لا آفیسر رہے, اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل. ایک اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل یا کوئی بھی لا آفیسر ہے, اس کو اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرتے وقت اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ پرسنل ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر فار ایگزامپل کیس سیکریٹری کا بن جائے اور وہ اس کا کانشیس بالکل کلیئر ہے کہ یہ واقعی سیکریٹری کا کیس ہے, تو اس بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ جی سلیمان صاحب, بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. اصل میں بطور لائر بھی آپ, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یو آر آفیسر آف دی کورٹ, اور ٹرائی ٹو بیکم فیئر ود دی کورٹ, ود یور کلائنٹ, ود دی ادر سائڈ. آپ میں یہ قابلیت صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ کے اگینسٹ کوئی پریسیڈنٹ کیس ہے یا ادروائز کوئی پروویژن ایگزسٹ کر رہی ہے تو کوشش یہ کریں کہ اسے سامنے لا کے اسے ڈسٹنگوش کریں, بجائے اس کے کہ آپ اسے چھپائیں. اور میرے نقطہ نظر میں جو بیسک ڈفرنس ہے ایک اچھے لائر اور ایک آرڈنری لائر کے درمیان, اگر اچھا لائر, میں ذاتی طور پہ اس کو سمجھتا ہوں who can distinguish the law, چاہے وہ اسٹیچوٹری لا ہے چاہے وہ پریسیڈنٹ کیسز. اسٹیچوٹری لا کو آپ ڈسٹنگوش اسی وقت کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے جب آپ سمجھتے ہیں اس آرٹ کو جس آرٹ کے ذریعے کسی لا کو آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. جب آپ انٹرپریٹ کریں گے تو دین آپ اسے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر کسی پریسیڈنٹ کیس کو یا کسی کیس لا کو آپ ڈسٹنگوش کرنا چاہتے ہیں تو ایون دین فیکچوئل سائڈ پہ یا لیگل پریمسز میں آپ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ اسے ڈسٹنگوش کر سکیں. اگر آپ اپنے اگینسٹ کوئی پروویژن ریفر کر کے, وہ کیس لا ریفر کر کے اسے ڈسٹنگوش کرتے ہیں تو یہ چیز نہ صرف آپ کو ڈسٹنگوش کرتی ہے بلکہ آپ کے قد کاٹ میں اضافہ کا باعث بنتی ہے. اب جہاں تک آفیسر ایز اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل یا ایز پراسیکیوٹر آپ کا تعلق ہے, آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں نے کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے. نو ڈاؤٹ اپنی لمیٹیشنز ہیں, ان سے ایکسیڈ نہیں کرنا. تھوڑا سا نو ڈاؤٹ اب پرابلم ایک آیا ہے, ہمارے وقتوں میں پراسیکیوشن سروسز ایکٹ نہیں آیا تھا, جتنا کرمنل کام ہے وہ بھی ایڈوکیٹ جنرل آفس کرتا تھا. ویسے سی آر پی سی میں کراسپونڈنگ امینڈمنٹ آج تک نہیں ہوئی اور پرنسپل لا آفیسر آج بھی ایڈوکیٹ جنرل ہی ہے. لیکن پراسیکیوٹر کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے کہ سپوز اب وہ کوئی چیز کنسیڈ کرتا ہے تو اس کی ایکسپلینیشن کال ہو جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح یہ کنسیڈ کیا. تو لہذا کنسیڈ کرنے کی بجائے لیگل پریمسز میں رہتے ہوئے آپ کورٹ کو اسسٹ کر سکتے ہیں, لیکن پوری دیانتداری سے. کیونکہ آن دی ون ہینڈ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پراسیکیوشن کو اسسٹ کرتے ہوئے کسی کی کنوکشن کروانی ہے تو آن دی ادر آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ کوئی بے گناہ مینز آپ نے ادروائز دیکھنا نہیں کہ گناہگار یا بے گناہ, آپ نے فائل کے مطابق دیکھنا ہے کہ آیا فائل سے یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ یہ گناہگار ہے یا بے گناہ ہے. نو ڈاؤٹ اپنی جو آپ کی لمیٹیشنز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اسسٹ کرنا ہے. ڈائریکٹلی کنسیڈ نہیں بھی کرتے تو انڈائریکٹ وے سے بہت ساری چیزیں ہو جائیں. نارملی کورٹس بھی فیور کرتی ہیں, وہ اپنے طور پہ لکھتی ہیں کہ 2 ٹرائی کی اسسٹ کرنے کی, لیکن ان کے پاس کوئی ایسا ڈیفینس نہیں تھا کہ وہ اسسٹ کر سکے. بار پالیٹکس کے بارے میں آپ کیا ویو کیا ہے؟ میں اس کے سب 2 کویسچنز رکھوں گا آپ کے سامنے. کیا
شروع میں بار پالیٹکس میں انوالو ہونا چاہیے، نمبر 1۔ اور سیکنڈ کہ کیا پروفیشنل لائرس کو میں نے آبزرو کیا کہ وہ بار پالیٹکس کو ذرا انہوں نے اوائڈ کیا۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا ویو ہے کہ بار پالیٹکس میں ینگسٹرز کی انوالومنٹ اور دین رول آف سینئر جو پروفیشنل لائرس؟ سلیمان صاحب، آپ نے تھوڑا مشکل کوسچن کر دیا میرے ساتھ۔ ایکچولی بطور لائر میں خیر اپنے ذاتی خیالات کا اظہار کر رہا ہوں، لائر کی شناخت اس کا پروفیشن ہونا چاہیے بجائے اس کے عہدے کی۔ لیکن ایک چیز کو آپ ضرور مد نظر رکھیں کہ اگر ان ٹرو سینس جمہوریت کا عکس دیکھنا ہے تو وہ ہماری باروں میں نظر آتا ہے۔ اور اس پالیٹکس کا حسن یہ ہے کہ پہلے بھی وہ لوگ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، اس پروسیس کے درمیان بھی وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس پروسیس کے گزرنے کے بعد بھی وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور بڑے احسن طریقے سے نہ صرف ایک دوسرے کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں بلکہ اپنی ہار اور جیت کو بھی اسی طریقے سے ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کی تربیت ہے، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو بانی تھے پاکستان کے، محمد علی جناح صاحب، وہ بھی ایک لائر تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بچے اس پروفیشن میں آتے ہیں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ نہ ہی انہیں یہ پالیٹکس اپنی شناخت بنانی چاہیے، اور نہ ہی کسی سینئر کو انہیں اپنی پالیٹکس کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ نو ڈاؤٹ ینگسٹر کا ایک اپنا کردار ہے، ایک سینئر کا بار پالیٹکس میں اپنا کردار ہے، لیکن ایک چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ کردار اتنے احسن طریقے سے ہم ادا کریں کہ ہمارا پروفیشن متاثر نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ادروائز روایات جرنل پالیٹکس کی ہیں ان سے کوشش کریں کہ ہم اوائڈ کریں۔ لیکن ایک دفعہ پھر میں کہوں گا کہ ہماری باروں کی پالیٹکس کا یہ حسن ہے کہ باہر کسی بھی سیاسی جماعت سے کسی لائر کا تعلق ہے، وہ لیونگ اسائڈ دس ایلیمنٹ، جب بار کے الیکشن ہوتے ہیں تو وہ اپنے حساب سے، اپنے انالیسس سے، اپنے طریقہ کار سے اپنا ووٹ کاسٹ کرتا ہے، نہیں بقیہ جو عوامل ہیں ان کو مد نظر رکھتا ہے، نہیں جرنل پالیٹکس کو۔ 99% ایکسیپشنل کیسز آر دیئر، لیکن 99% کیسز میں یہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن ایک چیز ہمیں ضرور مد نظر رکھنی چاہیے، اور ہمارے سامنے وہ لمحہ فکریہ بھی ہے کہ جب ہم انٹر ہوئے تھے اس بار میں، تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ جب الیکشن کا جو عرصہ ہے، چاہے وہ ڈسٹرکٹ بار کا ہے چاہے ہائی کورٹ بار کا ہے، جب وہ قریب آتا تھا ٹائم، تو دین اس سے مہینہ 15 دن پہلے، 2 مہینے پہلے وہ سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ سلسلہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو جو پرانی ہماری روایات ہیں ان کو ہی زندہ کرنا چاہیے، اور دوسرا جو روایت ہے اور ایک حسن ہے ہماری باروں کا، وہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں انہیں بلکہ جوائنٹلی اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے چناؤ ہونا چاہیے۔ لیکن ہمیں پھر میں ایک چیز دوبارہ سے کہوں گا کہ ہمیں اپنی شناخت کم از کم یہ نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو باروں کے جتنے عہدے ہیں، لائر ان کا محتاج نہیں ہوتا، وہ بلکہ اس عہدے کی گریس ہوتی ہے۔ جب وہ لوگ آتے تھے اس عہدے پہ تو اس کی گریس بڑھتی تھی۔ تو ہم اپنی پرانی جو روایات ہیں کوشش یہ کریں کہ ان کو ہم زندہ کریں۔ وکیل کا اچھا وکیل بننے کے لیے وہ کیا بنیادی مراحل ہیں جس سے اس کے لیے گزرنا ضروری ہے؟ وہ کیا چیزیں جس کو اسے اپنے سامنے رکھتے ہوئے ایک لیگل جرنی چلنی چاہیے؟ میں یہاں تھوڑی سی لبرٹی لوں گا کہ کچھ باتیں اپنی دل کی کر سکوں۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، شاید کوئی مجھ سے اختلاف کریں، لیکن اچھا وکیل بننے کے لیے جو بیسک چیز ہے
اس سب سے پہلی چیز میں سمجھتا ہوں اس کی کریڈیبلٹی ہے، پھر اس کی محنت ہے، اس کی کلیئرٹی ہے، اور جب انسان اللہ کی ذات پہ توکل کر کے چلتا ہے اس وقت وہ ترقی کی منازل خود بخود شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارا کام ہے نیک نیتی، لگن، محنت سے اپنا کام کرنا، باقی رزق اس کی ذات کے ہاتھ میں ہے اور عزت بھی اس کی ذات کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ ہم اپنے آپ کو اگر ٹھیک کر لیں تو ساری چیزیں خود بخود آنا شروع ہو جائیں گی۔ جہاں تک قابلیت یا بقیہ چیزوں یا بقیہ ایلیمنٹس کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی چیز ہے وہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے۔ اگر آپ ایک لائر کے کانسیپٹس کلیئر نہیں تو وہ شاید تیاری بہت زیادہ بھی کر لے، وہ اس طرح سے اپنا کیس پریزنٹ نہیں کر سکتا۔ آن دی ون ہینڈ اپنے کانسیپٹس کلیئر کریں، ویئر ایز آن دی ادر کوشش یہ کریں کہ پراپر طریقے پہ اپنا کیس پریزنٹ کریں۔ پھر اس کے بعد جو بقیہ مراحل ہیں وہ اللہ کی ذات پہ چھوڑنے چاہیے۔ ہمارا کام ہے پوری دیانتداری، لگن اور محنت سے اپنا کیس پیش کرنا۔ رزلٹ سے لائر کا کوئی کنسرن نہیں ہے، اور آپ یقین جانیں کہ کبھی بھی کلائنٹ آپ سے ڈسسیٹسفائی نہیں ہوگا اگر آپ نے پراپر طریقے پہ اس کا کیس پریزنٹ کر۔ جہاں تک فائنینشیل پہلو ہے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فیز ایسا آتا ہے جب آپ فیل کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات آپ کی اوقات سے بڑھ کے آپ کو دینا شروع کر دیتا ہے، تو یہ ایک سمپل پیمانہ ہے، سمجھیں کہ اللہ کا فضل اور کرم آپ پہ شروع ہو، اور کوشش ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ فضل اور کرم شروع ہو۔ کیونکہ آپ بار میں اگر مختلف شخصیات کے آپ نے نام لیے، ہماری پنڈی بار میں بہت بڑے بڑے نام گزرے ہیں، ایک شخص مر جاتا ہے، شخصیت زندہ رہتی ہے۔ ٹرائی ٹو بیکم اے برانڈ۔ اب برانڈ بننے کے جو بیسک اصولز ہیں وہ آپ کو مد نظر رکھنے ہیں۔ جب آپ برانڈ بن جائیں گے تو آپ یقین جانیں پیسہ بائی پروڈکٹ ہے، کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی ذات آپ کو نوازے نہ۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنا پازیٹیو نام پیدا کریں۔ جب پازیٹیو نام پیدا ہو جائے گا، آپ ایک برانڈ بن جائیں گے، تو بقیہ چیزیں ساری خود بخود آنا شروع ہو جائیں گی۔ پروفیشن ایک محنت طلب پروفیشن ہے، اور فیمیلز جو آتی ہیں تو پوری ان کو ہرڈلز فیس کرنی پڑتی ہیں۔ ود دا پیسج آف ٹائم بھی شادی ہو جاتی ہے، وہ پروفیشن کو اس طرح سے کنٹینیوسلی پرفارم کرتا ہے۔ کچھ کا بھی یہ ہوتا ہے جاب کرنا، جاب بھی نہیں۔ تو ایک لائر جو سی ہے اس کا وہ لیگل ڈگری کے ہونے کے باوجود وہ سوسائٹی کو وہ پے بیک نہیں کرتا۔ تو آپ فیمیل لائرز کے بارے میں کیا کہیں گے، ان کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ جو فیمیل ادروائز لائرز ہیں یا فیمیلز جنرلی آپ لیں تو ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے۔ کسی بھی پروفیشن میں آپ چلے جائیں، ڈاکٹرز ہیں، بینکرز ہیں، بقیہ اور کسی فیلڈ میں آپ دیکھیں گے، نو ڈاؤٹ ہماری فیلڈ میں ایز اے لائر ہماری باروں میں تعداد پہلے بہت کم ہوا کرتی تھی، لیکن میں آپ کو پنڈی بار کی مثال دوں گا، آپ کو لاہور بار کی مثال دوں گا۔ ہماری پنڈی بار میں بہت اچھی لائر نہیدہ محبوب الہی صاحبہ، اللہ ان کا جہان اچھا کرے، گزری ہیں۔ آسمہ جہانگیر صاحبہ کا نام آج تک زندہ ہے، کتنی اچھی لائر وہ تھیں۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو لیڈی لائرز ہیں، فیمیل لائرز ہیں، انہیں مکمل اپرچونٹی ملنی چاہیے۔ نو ڈاؤٹ ہمارا اپنا سیٹ اپ ہے، مختلف فیملیز کا سیٹ اپ ہے، کچھ فیملیز کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی، تو جب وہ اس فیلڈ میں آئیں گی تو ہمارے لیے وینیو اور بہت سارے اوپن ہیں۔ وہ کمپٹیشن ایگزامس میں جا سکتی ہیں، جوڈیشری میں جا سکتی ہیں، اور ایز لائر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے احسن طریقے سے وہ اپنی زندگی گزار سکتی ہیں۔ نو ڈاؤٹ بینگ اے فیمیل ان کے لیے ایشوز شادی کا، پھر بچوں کا، لیکن اب ساری بقیہ باروں کا تو مجھے پتہ نہیں، ہماری پنڈی بار نے تو ارینجمنٹ بچوں کے حوالے سے بھی کروا لیا، ڈے کیئر سینٹر ہے ہمارا باقاعدہ بہت اچھے طریقے سے، اور بہت ساری فیمیل لائرز بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں۔
لیکن ایک چیز جو سننے میں ضرور آئی ہے کہ بیچاری مشکل حالات سے گزرتی ہیں. ڈیفینیٹلی پڑا بکیا معاملات ایک دم سے کام نہ آنا، کیونکہ بنیادی طور پہ ہمارا جو پروفیشن ہے یہ جنرل پبلک سے ریلیشننگ بھی اس میں میٹر کرتی ہے. تو تھوڑا سا وہ ایشو ہے کہ جنرل پبلک اس طرح وہ ایکسیپٹیبلٹی شاید نہیں، وہ اس وجہ سے نہیں کہ زیادہ میل ملاپ نہیں، مطلب میل ہے، ان کے تعلقات ہیں، میل ملاپ ہے، لوگ جانتے ہیں، جبکہ فیمیل لائرز ہیں ان کے لیے تھوڑا سا یہ ایشو آتا ہے. لیکن اگر اچھے چیمبر سے وہ سٹارٹ لیں تو خود بخود وہ شناخت بنتی جاتی ہے. تو اگر پراپر اپرچونٹی ملے، اچھے چیمبرز کا چناؤ ہو، تو خود بخود فیمیل لائرز بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح آگے انشاءاللہ بڑھیں گی جس طرح کہ میل لائرز اپنا نام پیدا کرتے ہیں. سر آخر میں آپ ایک ینگ جو لائر ہے، لا گریجویٹ جو پروفیشن میں انٹر کرتے ہیں، اس کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے؟ تو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ جنرل میسیج کیا دیں گے لیگل فریٹرنیٹی کو اور ان لوگوں کو جو فیوچر میں چاہ رہے ہیں لیگل پروفیشن میں؟ سلیمان صاحب، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پروفیشن کی طرح جب کوئی ہمارے پروفیشن میں انٹر ہوتا ہے اس کا ایک گول، ایک ٹارگٹ، ایک خواب ہونا چاہیے. اگر ایک ینگ لائر کا اپنا گول، اپنا ٹارگٹ، اپنا خواب ہے اور اس میں شوق اور جنون اور جستجو ہے، ڈیفینیٹلی اس نے آگے بڑھنا ہے. اب دوسرا فیز آتا ہے وہ بار لیول پہ. بعض کو چاہیے، میں سمجھتا ہوں جتنی گورننگ باڈیز ہیں، کہ باقاعدہ باروں میں ایک ڈیسک ہونا چاہیے جس میں باقاعدہ ایک لسٹ موجود ہونی چاہیے، سول سائٹ کے، کرمنل سائٹ کے، کانسٹیٹیوشنل سائٹ کے اچھے لائرز کی یا اچھے چیمبرز کی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جب بار میں کسی ینگ لائر کی انٹری ہو تو اس کو ایگزامن کرنے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مخصوص قسم کی کمیٹی سینئرز پہ بیس ہونی چاہیے کہ اس ینگ لائر کو، چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، ایگزامن کرنے کے بعد کہ اسے کس سائڈ میں، کس فیلڈ میں جانا چاہیے. سول سائڈ پہ جانا چاہیے، کارپوریٹ سائڈ پہ جانا چاہیے، کرمنل سائڈ پہ جانا چاہیے، کانسٹیٹیوشنل سائڈ پہ جانا چاہیے، ریونیو سائڈ پہ جانا چاہیے. پھر ان انیلسس کے بعد اس کو سجیسٹ کرنا چاہیے اور اسے آپشن دینا چاہیے کہ ہم یہ سجیسٹ کر رہے ہیں، یہ سینئرز یا یہ چیمبرز اویلیبل ہیں جن کو جوائن کر کے آپ آگے جا سکتے ہیں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ینگ لائر کو اپنا جو خواب ہے، اپنا جو گول ہے، اس کی تکمیل نظر آنی شروع ہوتی تو ڈیفینیٹلی اس میں فردر انرجی آئے گی اور وہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا. میں خصوصاً اپنے پنڈی، رال پنڈی جو ڈویژن ہے اس کے ینگسٹرز کے حوالے سے جو میرے انالیسز ہے، کیونکہ میں جوڈیشل اکیڈمی بھی جاتا رہا ہوں لیکچرز کے لیے، اور ڈسٹرکٹ بار کے، ہائی کورٹ بار کے جو لیکچرز ارینج ہوئے وہ بھی اٹینڈ کرتا رہا ہوں، ڈیلیور کرتا رہا ہوں لیکچرز، اور مختلف تحصیلز جو اور ڈسٹرکٹس ہیں رال پنڈی ڈویژن کے ان میں بھی جاتا رہا ہوں. ہمارے ینگسٹر میں بڑا پوٹینشیل ہے، صرف انہیں ایک پاتھ چاہیے، انہیں ایک گائیڈ لائن چاہیے جس میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب سینئرز کی ذمہ داری ہے کہ انہیں آگے بڑھنے میں جس حد تک ممکن ہو مدد کریں، چاہے وہ فائنینشیل سائٹ پہ ہے، چاہے وہ پروفیشنل سائٹ پہ ہے، چاہے وہ ایتھک کی سائٹ پہ ہے یا کسی سائٹ پہ بھی ہے، کیونکہ یہ ینگسٹر ہمارا فیوچر اور ہمارا خواب ہے. اور بار کے حوالے سے تو ویسے بھی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ماں کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سینئر یا جو چیمبرز ہیں یا جو ہماری گورننگ باڈیز ہیں، چاہے اس میں ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں، چاہے وہ پروونشل لیول پہ ہیں، چاہے وہ ڈویژنل لیول پہ ہیں، ان کا پیرنٹل رول ہونا چاہیے. جب وہ پیرنٹل رول ادا کرتے ہوئے اپنے ینگسٹرز کو پروموٹ کریں گے، ان کی تربیت کریں گے،
تو انشاءاللہ ہمارا جو ینگسٹر ہے وہ آگے جائے. ہمیں بڑی امید ہے, بڑا پوٹینشل ہے, اور دعا ہے اللہ کی ذات سے کہ جو روایات ہیں یا ان بورڈ پہ جو لکھے ہوئے نام ہیں ہم ان کو آگے چلا سکیں اور اچھا نام پیدا کر سکیں. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہمارا ینگسٹر اس ہمارے خواب کو ضرور پورا کرے گا. سر میرا آپ سے لاسٹ کویسچن کہ ایک لائر کی زندگی کا ایک فیز ہوتا ہے جس میں اس کے پاس نیشنل لیول کے کیسز آتے ہیں, ہائی پروفائل کیسز آتے ہیں, میڈیا کوریج مل رہی ہوتی ہے اسے, اور اب کیونکہ سوشل میڈیا کا ایک دور ہے تو لوگوں کے کمنٹس پازیٹیو بھی آتے ہیں, نیگیٹیو بھی آتے ہیں. ایسے کیسز کو ڈیل کرتے وقت ایک لائر کا مینٹل ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھا کہ کچھ لائرز پریشر لے کر اس کیس کو چھوڑ دیتے ہیں, تو اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے سر. جی سلیمان صاحب, آپ کا بہت اچھا کویسچن ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں, اور بطور لائر بھی میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ لائر نے اپنا کیس پریزنٹ کرنا ہوتا ہے, اور اس نے اپنا کیس پریزنٹ کرنا, اسسٹ کرنا اس کیس کے حالات و واقعات کے مطابق, اس فائل کے مطابق اس نے کرنا ہے, نہ کہ اس نے فائل سے باہر کے حالات جو باہر دنیا میں ہو رہا ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے. چاہے وہ ملکی لیول کا آرڈنری کیس ہے, چاہے کوئی پولیٹیکل کیس ہے, لائر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی فائل میں بمطابق قانون, اس کے نقطہ نظر کے مطابق جو کیس بنتا ہے اس کے مطابق اسے اسسٹ کرنا چاہیے, اور اس کی ڈیوٹی بھی یہی ہے, ذمہ داری بھی یہی ہے. اس سے بڑھ کے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور نہ ہی میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ادروائز جو جنرل کیسز بھی ہیں, جو آرڈنری کیسز بھی ہیں, ان میں بھی لائر کا کوئی کنسرن نہیں ہے ود ریزلٹ آف دی کیسز. اور باہر کی دنیا سے میں سمجھتا ہوں جب ایک لائر کیس کر رہا ہے تو کوئی تعلق بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کا تعلق صرف اور صرف اس کی فائل سے ہونا چاہیے. فائل کے مطابق جو کیس ہے اور قانون جو کہتا ہے اس کے مطابق اس نے اسسٹنس دینی ہے. بہت شکریہ جی سلیمان صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اپنی طرف سے, اپنی ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنا قیمتی وقت دیا اور اپنے لائف ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیے. ناظرین ذوقار, یہ تھے ہمارے بہت ہائیلی ریسپیکٹیبل, گریسفل اور ڈگنیفائڈ لائر جناب تنویر اقبال خان صاحب, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. ان کے ساتھ جو انٹرویو کرنے کا ہمارا بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ان کے لائف ایکسپیرینسز سے سیکھا جائے. جو چیز ہم قانون میں, عدالتوں میں آبزرو کرتے ہیں راولپنڈی ڈویژن میں سپریم کورٹ تک, وہ آپ کے سامنے لائی جائیں تاکہ آپ ان پازیٹیو چیزوں کو اپنی زندگی میں لا کر لیگل پروفیشن کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکیں. جتنا ہو سکے اس کو آگے پہنچائیے گا, صدقہ جاریہ سمجھ کر پہنچائیے گا. میری ٹیم کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ انٹرویو میں کسی اور کریڈیبل پرسنالٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش ہوں گے. میں سر کے ہی ایک جملے سے اس کو کنکلوڈ کروں گا اور اس کا اختتام کروں گا کہ the most important thing for a lawyer is to establish credibility. اللہ حافظ.